آج ہم اصحاب رسول کے بارے میں کچھ واقعات سنانے کی کوشش کریں گے۔ مسلمانوں کو اصحاب رسول سے بھی واقفیت حاصل کو، خصوصاً جدید نئے زمانے کے ان لڑکوں کو اصحاب رسول کے بارے میں بتلانا انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ کئی بہت طویل وقت تک جاری رہے گا۔ اصحاب رسول کے عنوان سے ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ آج ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب عم رسول کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ امام عبداللہ الزہبی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جو قوم اپنے اکابر کے صحیح اور سچے حالات سے بے خبر ہے اور اس کو علم نہیں کہ اس کے رہبروں اور بزرگوں نے دین و ملت کی کیا خدمت کی ہے، ان کے اعمال کیسے تھے، وہ کیا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے، تو ایسی قومیں تاریکی میں بھٹک رہی ہیں، اور آج یہی حال ہمارا بھی نظر آ رہا ہے۔ تاریکی میں بھٹکنے والی قومیں گمراہی میں بھی مبتلا ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح حالات سے ناواقفیت اس کو غیر مصدقہ اور فرضی حالات گھڑنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لہذا قوم کا یہ فرض ہے کہ وہ حیات طیبہ صحابہ کرام کی انقلابی زندگیوں کو پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ آج ہمارے بچے ٹی وی چینلوں کے ذریعے دیوی دیوتاؤں کے قصے سن رہے ہیں، بلکہ ان کے اشلوک ان کی زبان پر نظر آنے لگے ہیں۔ یعنی اب ہم قریب ایمان کے دائرے سے نکلنے والے نظر آنے لگے ہیں۔ دنیا بھر کی تباہ کاریوں کے بعد ہمارا شعور بیدار نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں سے بہت حد تک ناواقف ہیں۔ خصوصاً نئی نسل کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے واقف کروانا انتہائی ضروری ہے، تاکہ دلوں میں ایمان کی حرارت باقی رہے۔ اسی غرض سے چینل پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، تاکہ ہمارے بچے اپنے بزرگوں کے کردار سے، ان کی عظمت اور ان کی حوصلہ مندی، شجاعت سے واقف ہو سکیں۔ خیر، مصلحت پسندی فی الحال تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، لیکن ہم صبر اور مصلحت پسندی کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اب حقیقت پسندی سے اپنی نسل کو روشناس کروانا انتہائی ضروری ہے۔ ہماری مساجد پر قبضے ہو رہے ہیں۔ مساجد میں مورتیوں کی موجودگی کے دعوے تو ایک عام سی بات ہو چکی ہیں۔ مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ ان کے جائز حقوق کا دور دور تک پتہ نہیں۔ ان کی زمینات، جائیداد، یہاں تک کہ اوقافی زمینات پر بھی ناجائز قبضے ہونے لگے ہیں، اور ہم خاموش ہیں۔ ہم بے روزگار بھی ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر گرائے جا رہے ہیں، ہم خاموش ہیں۔ ہمارے دینی مدرسوں پر چھاپے پڑ رہے ہیں، ہم خاموش ہیں۔ ہمارے دیندار بزرگوں کی عزت نیلام ہو رہی ہے، ہم خاموش ہیں۔ یہ صبر نہیں بلکہ بزدلی اور کمزوری ہے۔ اسی لیے وقت کا تقاضا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کو سنیں، پڑھیں اور اس پر غور کریں، اور پھر حوصلہ مندی اور بہادری کو اپنائیں، تاکہ ہماری عظمت رفتہ بحال ہو سکے۔ اسی لیے اب صحابہ کی زندگیوں پر ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ان کی زندگیوں سے سبق لینا ہر مومن مرد، عورت اور بچے پر ضروری ہے۔ آج ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب میں رسول کی زندگی کے اوراق کو غور سے سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت سن 18 ہجری میں ایک طویل خشک سالی نے اہل عرب پر قیامت ڈھا دی، اور وہ شدید قحط کی لپیٹ میں آ گئے۔ بارش کی دعا کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر نماز استسقاء کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ مجمع میں ایک گورے، حسین و جمیل، بلند و بالا، سفید داڑھی والے بزرگ بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ہم حضور کے توسط سے بارش کے لیے دعا کرتے تھے، اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں بارش کے لیے دعا کریں گے۔ یہ سن کر وہ بزرگ ممبر پر تشریف فرما ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور نہایت عجز و انکساری، خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں بارش کے لیے دعا کی۔ تمام حاضرین نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ ابھی وہ دعا مانگ کر فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک صاف و شفاف آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، اور اس قدر بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ یہ صحیح معنوں میں باران رحمت تھی، اس لیے لوگ خوشی سے بے خود ہو گئے، بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور ان بزرگ کے ہاتھ چومتے تھے۔ یہ نورانی صورت کے مستجاب الدعوات بزرگ، جن کو اہل مدینہ نے ساقی حرمین کا خطاب دیا تھا،
سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب تھے۔ اس سے پہلے جب حضرت عباس ابھی اسلام قبول اس سے قبل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس لیے زمانے کو زمانے جاہلیت بھی کہتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں حضرت عباس کا شمار قریش کے سربراہ آوردہ رئیسوں میں یعنی مالداروں میں ہوا کرتا تھا۔ وہ ایک کامیاب تاجر تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ یمن اور بعض دوسرے علاقوں میں کپڑے کی تجارت کرتے تھے اور لوگوں کو قرض بھی دیا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں تھے، اسی لیے سود پر قرض دیتے تھے۔ طائف میں ان کا ایک باغ بھی تھا۔ وہ اپنے سوتیلے بھائی ابو طالب بن عبد المطلب سے زیادہ خوشحال تھے۔ قریش مکہ تمام اہم معاملات میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً بڑے فیاض اور کنبہ پرور تھے۔ انہوں نے بنو ہاشم کے تمام مسکینوں، محتاجوں اور بے کسوں کے لیے روٹی، کپڑا اور دوسرے ضروریات کی فراہمی اپنے ذمے لے رکھی تھی۔ ان کے دسترخوان پر بیسیوں نادار، غریب اور محتاج پرورش پاتے تھے۔ آج وہ فیاضی مسلمانوں میں دکھائی نہیں دیتی، حالانکہ مسلمانوں میں سرمایہ داروں کی کوئی کمی نہیں آئی۔ ان کے مصاحبین نے بھی اس طرح کے نیک کاموں کی جانب توجہ نہیں دلائی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو جن سعید روحوں نے اس پر لبیک کہتے ہوئے سبقت حاصل کی، ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت ام الفضل بنت حارث بھی تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے خلفائے عباسیہ کا سلسلہ جا ملتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات ہوگی۔ واضح رہے کہ خلفائے عباسیہ کا سلسلہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ السلام علیکم، ہیلو، ہائے، آداب ایوری ون۔ دوستوں، میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز۔ تھینک یو۔